آج اس سیلاب زدگان کے لیے کتنی موویاں بن رہی ہیں، ان کو ذلیل کر کے دے رہے ہیں. ابھی ایک صاحب نے نوجوان، میں تو حیران ہوں سر پر ہاتھ رکھ کر، نوجوان کا ٹنڈو جام سے فون آیا، میرا خلیفہ نہیں ہے، وجاد صحبت بھی نہیں ہے. ہر بات پوچھے گا، پھر اپنا خیال بتائے گا، اس کا خیال غلط ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کا خیال غلط ہے، اس سے بچو. اچھا سائیں ٹھیک ہے بابا، ابھی نہیں کریں گا. ابھی ان کا فون آیا میرے پاس کہ ایک بہت بڑے ادارے نے ان کے پاس کئی ٹرک بھیج دیے کہ تمہارا ہم نے سنا ہے، نوجوان ہے، 28 سال کی عمر میرے خیال میں نہیں ہوگی، بہت بڑا ادارہ، ایماندار ادارہ، انہوں نے کئی ٹرک بھیج دیے کہ آپ آگے بہراڑی بولتے ہیں ہمارے یہاں گاؤں کو، وہاں یہ تقسیم کریں ٹرک. تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے کیوں فون کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر ملک سے پیسے آئے تو آپ جس کو دو اس کی مووی بناؤ، اس شرط پر یہ ٹرک آپ کے حوالے ہیں. اب کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ان کو ذلیل کریں گے بیچاروں کو؟ ہے جی، زکات اور صدقات تو چھپا کر دینا ہے نا. آپ بہو بیٹیاں آ رہی ہیں، آپ ان کی موویاں بنا رہے ہو، حرام کام کرو گے آپ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے سارا، یہ اللہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے. ان کو ہم کو نہیں چاہیے ایسا ایڈ کہ ہم دوسروں کو ذلیل کر کے ان کی آہ لیں کہ وہی جن کے ہاتھ ایسے تھے آج بیچاروں کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کرو، ایک ایک کا پوسٹ بناؤ اور بتاؤ کہ ہم نے ان کو 1 کلو آٹا دے دیا ہے، 25 گرام تیل دے دیا ہے جی، 1 پاؤ دال دے دی ہے، یہ ان کے لیے 10 سال کا راشن کافی ہے، ہم نے دے دیا ہے ان کو. شرم نہیں آتی کہ دوسروں کو ذلیل کرتے ہو، ان کے ریکارڈ بناتے ہو کہ اس کو ہم نے لائن لگا کر دیا ہے اور جب تک فوٹوگرافر نہ آئے، بڑی لائن نہ لگے، پہلے کو نہیں دیں گے ہم، پھر اس کے بعد پہلے کو دینا شروع کریں گے، پھر لائن لمبی نظر آئے تو اور ڈالر آئیں گے ہمارے پاس. ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے جب ایسے حالات تھے نا، جیسے بالا کوٹ کا زلزلہ آیا، فرمایا سب سے پوچھتا ہوں، بہت لوگ تھے، فرمایا سب سے پوچھتا ہوں کہ رات کو ہاتھ کس نے اٹھائے، ان کے لیے روئے کتنے ہیں، رونے جی شکل کتنی بنائی ہے، اللہ سے مانگا کتنا ہے. اس وقت فرشتوں کی مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذریعے. ایک بہت بڑے افسر نے فون کیا، ان سے بات ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگے بھائی یہ صرف راشن کا معاملہ نہیں ہے، اب وہ بیماریاں خدا نخواستہ پھوٹ پڑیں گی بڑی. آپ فون آیا بھی میرے پاس کہ اتنے پانی کھڑا ہوا ہے نا، اتنے مچھر ہیں کہ جانور مر رہے ہیں. کہا بھائی پھر دوائیوں کا معاملہ آئے گا، پھر ان بیچاری خواتین کا پہلے کپڑوں کا معاملہ آئے گا، پھر گھر کا معاملہ آئے گا، پھر فصل تباہ ہو گئی پورے سال کے لیے کیا ہوگا. پھر دعائیں بڑھاؤ، کتنا بھی مال دو، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی ان کا کام نہیں بنے گا. نوجوان نے یہ پھر غریبوں کی مدد پر آپ فون کاٹ دیں، مجھ سے زیادہ بات مت کریں، نیک کام حرام کے ساتھ مت کرو. تمہیں ٹھیکہ نہیں دیا تمہیں کسی نے، اللہ تم سے پوچھے گا نہیں. ہم دین پھیلائیں گے، اللہ کے حکموں کے ساتھ پھیلائیں گے. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں میڈیا اس پہ لعنت بیچتا ہوں، موویاں وغیرہ پر میں چینلز پہ لعنت بیچتا ہوں. ہم قرآن پاک حدیث پاک سے دین پھیلائیں گے، ایک بھی اگر بن گیا نا ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. اب گناہ کبیرہ کر کے اگر 1000 لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا تو ہمارے کو کیا فائدہ پہنچے گا، ہم تو پکڑے جائیں گے. دیکھو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں اور ان کو لائن لگا کر دیں گے. اور اپنے آپ کو دین کی سمجھ والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تمہارے پر اعتماد نہیں ہے. میں ابھی لائن بنوا دیتا ہوں، کون سی بڑی بات ہے. ابھی فون کرتا ہوں، صبح 10 بجے میرے متعلقین آ جائیں، یہاں سے لے کے سپر ہائی وے تک لائن ہوگی، اور جو کینیڈا بھیج دوں، سعودی عرب بھیج دوں، امریکہ بھیج دوں، لندن بھیج دوں. شرم آنی چاہیے مجھے. اور وہ لوگ آپ کو تو نہیں دے رہے نا پیسے، پھر تو لائن کو پیسے دے رہے ہیں نا، لائن میں تو دھوکہ ہے. پھر کیا کریں گے، پیسے کیسے دیں گے. ان کو اٹھا کے پیسے منہ پر مارنا چاہیے کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، کیوں پیسہ بیچتے ہو. لائن لگانا کون سی بڑی بات ہے، آپ لگا دیں گے لائن، کون سی بڑی بات ہے اس میں بھائی. چلو 100 روپے میں لائن لگوا لو گے، ایک مثال ہے. جتنے بیٹھے بےچارے ان کو کہو بھائی آ جاؤ بھائی 100 روپیہ نقد لو، لائن کے بعد فوٹو کے بعد ملیں گے، 1000 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. ہے جی، خرچہ کر کے لاکھوں روپے لے لیے وہاں سے، اور پھر اس کو بھی صحیح خرچہ کریں گے. میں مانتا ہوں، میں کسی پر کیوں بہتان لگاؤں، بدگمانی حرام ہے، میں کیوں بدگمانی کروں. لیکن ان کی آہ نہ لگ جائے کہ بیٹیوں کو بے پردہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو مال دے رہے ہو، لائنیں لگوا کے ہمیں اور پیسے ملیں گے. ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سب کا. اس رب کی کیا مصلحتیں ہمیں نہیں معلوم، وہی رب اپنی مصلحتوں کے ساتھ اپنے کرم سے ان کے بگڑی بنائیں گے. اللہ مجھے خرچہ کم کرنے کی توفیق دے. اپنے بھائیوں کو، جو انسان تو ہمارا مسلمان تو جسم کے مانند ہے کہ پیر میں کانٹا چبھے تو سر تک درد ہو، تو تمہارے مسلمان بھائی ہیں.
ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. جو ہمارا تعلق ہے ان سے کہیں گے بھائی آپ کو اعتماد ہے تو جو دیں, ہمارے وہاں پر اعتماد کے لوگ ہیں, ہم ان کو دیں گے, وہ انشاءاللہ آگے اعتماد سے کریں گے. موویاں ہم نہیں بنائیں گے, جاندار کی مووی نہیں بنائیں گے. آپ کہو گے تو پانی کی مووی بنا کر دے دیں گے. فصلیں تباہ ہوئی ہیں وہ آپ کو مووی بنا کر دے دیں گے. سواد سے ابھی میں نہیں دیکھتا مووی وغیرہ, میرے موبائل میں بھی نہیں ہے ایسی چیز, نیٹ بھی نہیں ہے الحمدللہ, لیکن جاندار نہیں ہے. تو بیٹے نے مجھے دکھایا, بس 2 دن سے ایسا لگتا ہے سر پر بوجھ ہے. ٹرالر ایسے جا رہے ہیں جیسے ڈنکی کار, کوچ ایسی گری ہے جیسے ڈنکی کار, اور ایک تصویر بھی نہیں. اور ہوٹل گری ہے جس طرح گری ہے, میں ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا جس طرح ہوٹل گری ہے. دوست نے بھجوایا وہاں سے, اللہ ان کا انتظام کرا رہے ہیں اپنی رحمت سے. وہ اس کی وجہ سے کوئی پیسہ نہیں دیتا, وہ تو صرف بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اپنے لیے. یہ بکواس نہ کریں کہ وہاں گناہ تھے اس لیے ایسا ہوا. ہمارے گناہ کم ہے کراچی والوں کے, ہم لوگ سب اجلے ہیں, صاف ستھرے ہیں. ان کو اور اذیت پہنچاؤ بیچاروں کے یہ جملے کہہ کے. میں حیران ہوں, ایسی طاقت پانی کی میں نے آج تک نہیں دیکھی, سمندر سے بھی زیادہ. بہتے جا رہے جانور وغیرہ. یہ گھر دکھائے انہوں نے, کچھ بچا ہی نہیں. اب کس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا؟ اللہ ہی کر سکتے ہیں غیب کے خزانوں سے, جو سب کے گھر بھی بنوا دیں. ایک گھر بنانے پر کتنا خرچہ ہے بھائی, سوچیں ذرا. قربان جائیں علماء اور طلباء پر, جو ہر مدرسے میں 800 400 600 خاندانوں کو صبح شام کھانا اللہ عطا فرما رہے ہیں, علاج بھی کرا رہے ہیں. اب جب تھوڑا حالات صحیح ہوں گے نا تو دشمن NGOs آ جائیں گی, ان کو بلیک میل کر کے ایمان سودا کریں گے. اللہ بچائے اپنی رحمت سے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.